تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ الفاظ اپریل 1175 میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دنوں صلیبیوں کو زیور اور جواہرات کا لالچ دیا گیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی۔ صلیبی یہی چاہتے تھے، انہوں نے حملہ کیا، الصالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی۔ امیر سیف الدین نے اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور جوان رقاصائیں اور گانے گانے والیاں، ساز اور سازندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے پرندے کو، ناچنے گانے والیوں اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ بھی نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کروا چکے ہو، دونوں ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ بلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شے اور مدد دی تھی۔ اگر وہ لوگ کامیاب ہو جاتے تو ان لوگوں کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو۔ سپاہ گری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں، میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، آمین۔ صلاح الدین ایوبی۔ ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے پناہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا، تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جو بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت کو قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کی کشادہ نظری اور عظمت دور دور تک مشہور ہوگی۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کے پر اسرار فرقے فدائیہ، جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملہ کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس مجاہد سے بہت سا کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا، مگر وہ صلاح الدین کے خلاف حسد اور کینہ سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے کافر فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے آستین کی طرح پل رہا تھا۔ اس طرح حسن بن صبا نام کے آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔
اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جیسی بوٹیاں جیسے طریقے اختیار کیے، بہشت بنائی جس میں پتھر بھی جا کر موم ہو جاتے تھے، اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ بھی تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پر اسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے محافظ تک بن چکے تھے، اور جب کوئی پر اسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہ ملتا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ فرقہ قاتلوں کے گروہ سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی حسین لڑکیوں کے ہاتھوں سے دیتے تھے جو شراب میں ملایا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائیہ کہلاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے، وہ ان دونوں سے نفرت کرتے تھے۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب صلاح الدین کو جبکہ یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غزہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اس قصبے کے گرد نواح میں ایک دن صلاح الدین ایوبی عصر جار الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں تھے۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو اسے میدان جنگ میں صحرا کے دھوپ اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر صلاح الدین ایوبی کا دستہ محفوظ اور چوکس تھا۔ محفوظ دستے کا سپہ سالار ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین کے گرد دیکھا اور پردے سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھ بند تھی، وہ لیٹے ہوئے تھے۔ اس محافظ نے محافظوں کی طرف دیکھا، ان میں سے 3-4 محافظوں نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اشارے کے طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگایا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیا۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا، عین اس وقت صلاح الدین نے کروٹ بدل لی۔ غلطی سے خنجر صلاح الدین کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھے۔ انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس سے پہلے ان پر ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ انہوں نے ابھی حیرت کا مظاہرہ نہ کیا کہ حملہ آور ان کے محافظ کے لباس میں تھا، جیسے خود انہوں نے اپنے محافظ کے طور پر منتخب کیا تھا۔ انہوں نے ذرا سے بھی وقت ضائع نہ کیا۔ حملہ آور ان کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ ایوبی سر سے ننگے تھے۔ انہوں نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری قوت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پوچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا، اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین پہ ہی ٹوٹ پڑے۔ یوں صلاح الدین نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا کیونکہ تمام محافظ اندر آ گئے تھے۔ صلاح الدین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ ان کے محافظ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ انہیں چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں ان کا دوست کون ہے اور دشمن کون۔ کچھ دیر بعد جب کچھ محافظ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین کی حفاظت پہ مامور تھا، 7 محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر آ گئے، وہ صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین بچ گئے۔ انہوں نے اپنے حملہ آور کی شاہرگ پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے، اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین نے اسے جان بخشی کا وعدہ دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ فدائی ہے، اسے کمشت گنج نے بھیجا ہے۔ کمشت گنج
الصالح کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے نام کی عظمت اور تاریخ اسلام ان کے کارناموں سے کون واقف نہیں، ملت اسلامیہ تو انہیں بھول ہی نہیں سکتی۔ تاریخ اسلام میں 23 مارچ 1169 میں صلاح الدین کو مصر کا وائسرے اور فوج کا کمانڈر اینڈ چیف بنایا گیا۔ انہیں اتنا بڑا رتبہ اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ ایک تو حکمران خاندان کے نونہال تھے، دوسرا اس لیے کہ وہ بچپن سے ہی فن و حرب کے ماہر ہو گئے تھے۔ سپہ گری ورثے میں ہی پائی تھی۔ ان کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہت نہیں، اسلام کی پاسبانی، عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ ان کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلیج یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف کہ اتحاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے ہیں۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے ان کی جہاں زندگی رنگین بنا رکھی تھی، وہیں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل خطرے میں ڈالا ہوا تھا۔ ان امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں، جنہیں خاص تربیت دے کر حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں کے کردار اور جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرینک فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہے، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے جا رہے تھے۔ بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو جزیہ یا سالانہ ٹیکس بھی ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت ہنڈا ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگ، رعب کی قوت اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عالم اسلام کو آہستہ آہستہ ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس لیتے رہتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بھی بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صبا کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرست فرقہ بے حد خطرناک اور پر اسرار لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیشین نامی شے سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک سے تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرہ کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاطہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صبا کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں عیسائیوں کے ہاتھوں قتل کروایا، مگر ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہیں سے تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں انہوں نے سپہ گری کی تعلیم اپنے بزرگوں سے لی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت سکھائی۔ اس تعلیم و تربیت نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر انہیں صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ جوانی میں ہی انہوں نے وہ ذہانت اور قابلیت حاصل کر لی تھی جو سالار اعظم کے لیے ضروری تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے فن و حرب میں جاسوسی، کمانڈر اور گریلا لڑائیوں کو خصوصی حیثیت دی تھی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین نظریات کی بنیاد پر بھی لڑنا چاہتے تھے، جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، مگر ان کے پیار کا وار اس سے بھی زیادہ گہرا ہوتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، جو انہوں نے جوانی میں ہی خود میں پیدا کر لی تھی۔ انہیں جب مصر کا وائسرائے اور مصر کا کمانڈر اینڈ چیف بنا کر بھیجا گیا تو ان سینئر سپاہیوں نے ہنگامہ برپا کر دیا، جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں صلاح الدین ابھی طفل و مکتب تھا، مگر جب اس طفل و مکتب کا سامنا کیا تو اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی نظم و ضبط کو لے کر بہت سخت ثابت ہوئے۔ انہوں نے تفریح، عیاشی اور آرام کو خود کے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا۔
انہوں نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد کے لیے مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرے بن کر انہوں نے کہا کہ خدا نے مجھے مصر کی زمین دی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔ مگر مصر پہنچ کر ان پر انکشاف ہوا کہ ان کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں، ان کے مسلمان بھائیوں نے ان کی راہ میں بہت بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوتوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن سپاہیوں نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حاصل تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا، سب کے ہونٹوں پر محبت اور مسکراہٹ کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز بھی تھی اور تمسخر بھی۔ وہ صرف صلاح الدین ایوبی کو نام سے جانتے تھے یا ان کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں عزت صرف ان کے خاندان کی بدولت تھی یا اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو اہمیت دی کہ وہ مصر کا وائسرے بن کر آیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی فوقیت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر سے کہا، بچہ ہے، ہم اسے پال لیں گے۔ صلاح الدین ایوبی استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ناجی کے سامنے مسافر کے لیے رکے تو ایوبی سے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے مگر ناجی جو اس کی باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، ایوبی سے بغل گیر ہوا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میرے پاس زنگی اور شرکوں کی امانت ہو، میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا، محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیں، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں پر بجلی بن کر گرے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔